بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی جس آیت کو تلاوت کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک ضابطہ بتایا، ایک اہم دستور کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ اور دستور ہے کہ وہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو. اس کو ایک دوسرے لہجے میں یا دوسرے انداز میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور اس مریض کو اپنی صحت اور اپنی طبیعت کے سدھارنے کی فکر اگر ہوگی تو وہ کوشش کرے گا اور اپنی طبیعت کو سدھارنے کے لیے علاج و معالجہ کرے گا. اور اگر خود مریض یہ چاہے کہ بھائی میری طبیعت جیسی بھی ہے رہنے دو، مجھے اب سدھارنا نہیں ہے، مجھے اب اچھا کرنا نہیں ہے، جیسی ہے ویسی ہی رہنے دو، تو ہوگا یہ کہ جوں جوں دن آگے بڑھتے جائیں گے طبیعت مزید خراب ہوتی جائے گی. ارے بات سمجھ میں آئی؟ یہی ضابطہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت میں بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جس قوم کو اپنی حالت کے سدھارنے اور جس قوم کو اپنے مستقبل کو بنانے اور جس قوم کو اپنے لیے آگے کچھ بہتری کا کرنے کی جب تک فکر نہیں ہوگی اور جب تک وہ قوم اپنی اصلاح خود کرنا نہیں چاہے گی، اس کے لیے اسباب بھی اللہ کی طرف سے نہیں بنیں گے. ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، جب تک کہ قوم نہ چاہے اپنے حالات کو بدلنا، جب تک قوم نہ چاہے اپنے حالات کو درست کرنا، اس وقت تک اللہ کی طرف سے توفیق اور حالات بھی میسر نہیں ہوتے. یہ آج کی گفتگو کی تمہید ہے، یہ آج کی گفتگو کی تمہید ہے. اس پس منظر میں ملکی اور بین الاقوامی منظر نامے پر تھوڑی بہت نظر بھی آپ ڈالتے چلے. ویسے ملک کے حالات پر، بین الاقوامی حالات پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ حضرات کی نظریں بڑی اچھی ہیں، مجھ سے زیادہ تو ہے، مجھ سے زیادہ تو آپ کی نظر ہے. کیا
دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ نمبر ایک، ہمارا ملک بھارت، ہمارا ملک بھارت، یہ کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے۔ ہمارا ملک بھارت کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ہی آبا و اجداد کی یہاں قربانیاں ہیں۔ میں نے کبھی اس سے پہلے بھی کہا ہوگا کہ ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر جس قوم نے اپنے آپ کو پیش کیا، قربانیاں دی، اپنے جانوں کے نذرانے دیے، وہ سب سے پہلی قوم قوم مسلم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد مستقل منظم انداز کی تحریکیں چلی، اور ان تحریکوں کے نتیجے میں بہت دیر بعد جا کر ہندو مسلم اتحاد ہوا۔ آج بھی جہاں مسلمان شہداء کے، غیر مسلم شہداء کے، جنہوں نے ملک کی آزادی میں کام کیا ہے، انڈیا گیٹ پر جو نام لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ملک کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ ملک یہاں بسنے والے ہر شہری کا ہے۔ جتنا مسلمان کا ہے اتنا ہندو کا بھی ہے، اور جتنا ہندو کا ہے اتنا ہی مسلمان کا بھی ہے۔ یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے، یہاں آزادی ہے۔ کوئی ایک قوم، ایک مذہب اور ایک ہی ریتی رواج اس ملک کا قانون ہو، ایسا نہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے موجود، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہبی امور میں عمل کرنے کی مکمل آزادی، کسی پر کوئی جبر نہیں۔ مگر بعض ہندو دہشت گرد، تھوڑے صاف الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض ہندو دہشت گردوں نے ملک کے حالات کو اور ملک کی امن شانتی کو برباد کرنے کے لیے جو ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک منظم انداز میں کام کیا ہے، اس میں ایک تو یہ کہ چلتے چلاتے جو مل گیا اس سے پکڑ کر نعرے لگوا دو۔ ایک غیر مسلم کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جس میں اس نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ جے شری رام یہ ہندوؤں کا نعرہ نہیں۔ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جے شری رام یہ ہندوؤں کا نعرہ نہیں ہے، یہ آر ایس ایس، بی جے پی، ہندو واہنی جتنی تنظیمیں ہیں، یہ ان کا لگایا ہوا نعرہ ہے۔ اور پھر ایک پنڈت نے کہا، وہ بھی ایک انٹرویو میں نے دیکھا، ایک پنڈت نے کہا کہ چلو مان لیا کہ رام چندر جی ہندوؤں کے بھگوان، مان لیا، میری بات توجہ سے سمجھنا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ رام کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام بھارت تھا، ان کے بھگوان کون تھے؟ یہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ پھر رام کے جو والد تھے ان کے بھگوان کون تھے؟ ایک ہندو پنڈت نے یہ بات کہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ایسے لگ رہا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تو بڑا کنورزیشن چلا تو بات، ارے ہاں بھائی سمجھ میں آ رہی، بولنے کے واسطے پھر وہ ہوتا، ورنہ ایسا دکھتا بول لو آپ، ہمارا کام تو جبھی بھی اس تھے ابھی بھی اس ہے۔ تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ اگر رام ہندوؤں کے بھگوان ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ ان سے جو بڑے بھائی تھے
ان کے بھگوان کون تھے؟ یہ تو بعد میں پیدا ہو. پھر ان کے والد جو تھے ان کے بھگوان کون تھے؟ تو باضابطہ ایک صاحب نے کہا جو ہندو مذہب کے ہیں، کہا کہ یہ کوئی ہندوؤں کا نعرہ نہیں ہے جے شری رام، یہ تو آر ایس ایس، بی جے پی، ہندو واہنی جو تنظیمیں ہیں یہ ان کی طرف سے لگایا ہوا ہے، تاکہ عام لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم جتنے رام بھکت ہیں کوئی اور رام بھکت ہے ہی نہیں. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، بات سمجھنا مل صاحب، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ بھئی آپ رام کے بڑے بھکت ہیں. تو رام چندر جی نے اپنی اہلیہ سیتا جی کے ساتھ کتنے سال کا ونواس کیا؟ 14 سال کا. کیوں؟ کہ بھئی آپسی لڑائی ہو گئی، خاندان قبیلے کے اندر ایک دوسرے سے نزاع پیدا ہو گیا. 14 سال کا ونواس کیا، مگر زبردستی اپنے باپ کے بنائے ہوئے گھر پر دعویٰ نہیں کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی. ہاں، اپنے باپ کے بنائے ہوئے گھر پر ان کی جائیداد پر دعویٰ نہیں کیا. کہا کہ بھئی تم کو ونواس کرنا ہے، 14 سال ونواس کر کے واپس آئے. اپنے باپ کے بنائے ہوئے گھر پر اور اپنے باپ کی جائیداد پر یہ کہتے ہوئے کہ یہ میں بھی ان کے خون کا ایک حصہ ہوں، میرا بھی یہاں پر ادھیکار ہے، میرا بھی یہاں پر حق بنتا ہے. رام جی نے دعویٰ نہیں کیا. اور آج ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں سال ہا سال سے اور کئی 100 سالوں سے جہاں بزرگان دین، اللہ کے بڑے محبوب اور برگزیدہ اور اللہ کے بڑے ہی مقبول بندے آرام کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے آستانوں کے نیچے مندر، جو مسجدیں سالہا سال سے آباد ہیں، جو مسلمانوں کی عبادت سے معمور ہیں، ان عبادت گاہوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد کی بنیادوں میں مندر ہے. تو کم از کم رام چندر جی کی زندگی کے اس پاٹ سے سبق حاصل کر لیتے. رام چندر جی کے زندگی کے اس پاٹ سے تم بھی پاٹ پڑھ لیتے کہ تمہارے بھگوان شری رام چندر جی نے 14 سال ونواس کیا، کبھی اپنے باپ کی جائیداد پر میرا حق اور میرا حصہ، میرا ادھیکار کہتے ہوئے دعویٰ دائر نہیں کیا. یہاں تو اللہ کے بزرگوں کی مزاریں، اللہ کے گھر جو سالہا سال سے آباد اور غیر متنازع ووادت جگہ نہیں ہے، ووادت جگہ نہیں ہے، اختلافی جگہ نہیں ہے. اب باضابطہ تمہارے میں سے کوئی سنگل آ گیا، کوئی پانڈے آ گیا، کوئی کمار آ گیا، اس نے آ کر کے دعویٰ کر دیا کہ صاحب اس کے نیچے خلا ہے. یاد رکھنا چاہیے سلسلے چشتیہ جو ہے ہندوستان کا بہت قدیم سلسلہ، اور اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کا لقب ہے سلطان الہند، جن کا لقب ہے سلطان الہند. کیا مطلب اس کا؟ ہندوستان کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ. وہ اکیلا ون مین آرمی شخصیت ہے جو پورے ہندوستان پر جس کی حکومت اللہ نے چلائی ہے. وہ اکیلا اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے کہ جن کے چلنے اور پھرنے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. وہ اکیلا اللہ کا وہ محبوب ترین بندہ ہے کہ ہر تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ پہلے جا کر ان کے قدم بوسی کرتا ہے اور ان سے دعائیں اور منتیں کرنے کے بعد اپنے تخت کو سنبھالتا ہے. مودی جی بھی ہر سال بھیجتے.
مودی جی بھی ہر سال کیا چادر ہے نا. اسی ملک ہندوستان میں حکومت رہی ہے بہت عرصے تک اندرا گاندھی کی. اندرا گاندھی کی حکومت رہی ہے اور بڑی جو ہے لمبی مدت تک وہ حکومت چلی. اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اندرا گاندھی الیکشن ہار گئی. اپنے مسلمان وزراء کو بلایا, مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ صلاح لی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ملک سے ہمارا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے, ہماری پہچان ختم ہونی جا رہی ہے. لوگ ہمیں اگر ایسا ہی رہا تو چند دن بعد نہیں پہچانیں گے. کیا کیا جائے؟ تو مسلمان وزراء نے کہا کہ آپ ایک کام کریے کہ دہلی کی جو جامع مسجد ہے اس جامع مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے, ہم آپ کو یہ صلاح دیتے ہیں. اندرا گاندھی اس وقت دہلی کی جامع مسجد کے جو امام تھے شاہ عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ, جو اس وقت کے امام ہیں سید احمد بخاری, ان کے والد یا دادا, ان کے والد یا ان کے دادا, ان کے پاس گئی شاہ عبداللہ بخاری کے پاس اور جا کر اپنے حالات سنائے اور اپنے متعلق کہا کہ الیکشن میں ہار گئی ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس پارٹی کا جو نشان ہے, سمبل کیا ہے, اس سے پہلے کیا تھا؟ بچڑا, گائے اور بچڑا, گائے اور بچڑا, یہ دو چیزیں پہلے کانگریس پارٹی کا یہ سمبل تھا. تو اندرا گاندھی گئی, اپنی پوری روزات سنائی شاہ عبداللہ بخاری کو. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں تو ایک ہی بادشاہ ہے, سلطان الہند. ایک کام کرو, تم اجمیر جاؤ اور خواجہ صاحب کی مزار پر حاضری دو اور ان کو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہا کہ ان سے آشیرواد لے کر آؤ, یعنی دعائیں لے کر آؤ. اندرا گاندھی کو یہ بات سمجھ میں آئی اور فوراً اس نے اجمیر کا سفر کیا, پھول چڑھائے, چادر چڑھائی, منتیں مانگی, سب کچھ کرنے کے بعد پھر واپس آئی اور واپس آ کر شاہ عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے پھر ملاقات کی. کہا کہ میں اجمیر جا کر آئی ہوں اور یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. تو عبداللہ بخاری صاحب نے کہا کہ تمہیں خواجہ صاحب کا آشیرواد مل گیا, ان کی دعائیں مل گئی, ان کی دعائیں تمہیں مل گئی, اب جاؤ, اب الیکشن تم جیت جاؤ. تاریخ اس وقت کی یہ گواہ ہے کہ عبداللہ بخاری نے اس وقت میں کہا تھا کہ اب یہ جو تمہارا سمبل ہے اس سمبل کو بدلو اور ہاتھ کا سمبل لگاؤ. اس وقت سے کانگریس پارٹی کا سمبل ہاتھ بنا. تو اب اس کے بعد جب اندرا گاندھی نے الیکشن لڑا تو 500 چلر سیٹوں میں 450 سے زائد سیٹیں اندرا گاندھی کو حاصل ہوئی. اب غور کر کے دیکھو کہ بعض اللہ کے ایسے بزرگ اور ولی اس دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی ایسے گزرے ہیں جن کا روحانی فیض آج تک جاری ہے, جن کا روحانی فیض آج تک جاری ہے. اور یہ حکومت کے نام پر اور حکومت کا سپورٹ کرنے کے نام پر جن کماروں اور جن اشوکوں نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ خواجہ صاحب کے آستانے میں بھی مندر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے رام مندر سے متعلق لوگوں نے کہا تھا کہ رام کو بھی اگر سکون ملا تو مسجد میں آ کر ملا, رام کو بھی اگر سکون ملا تو مسجد میں آ کر کے ملا. ایسے ہی اگر تم دعویٰ کرتے ہو, ہم تو نہیں کہتے, لیکن جب اگر تم یہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے آگے بڑھنا چاہو, قدم آگے بڑھا کر کے دیکھو, تمہاری حکومت کی اینٹ سے اینٹ اللہ اگر نہ بجا دے تو کہتا
تمہاری حکومت کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دے تو یہ بات تم کر کے دیکھ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ ظلم کے ساتھ حکومت کبھی نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی. چنانچہ ملک کا منظرنامہ تو یہ ہے. اسی لیے شاید سپریم کورٹ نے پھر وہی ورشپ ایکٹ پر پوری طریقے سے تحقیق ہونے تک پابندی لگائی کہ اب کوئی سروے نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے فتح پور کی 200 سال مسجد کا کچھ حصہ منہدم کر دیا گیا. یعنی ملک میں صرف مسجد اور درگاہوں کا سروے ہونا ہے، تعلیم کا کوئی سروے نہیں، روزگار کا کوئی سروے نہیں، صحت کا کوئی سروے نہیں. آپ کی اپنی کامیابی یا ناکامی پر عوام کی کیا رائے ہے اس پر کوئی سروے نہیں. کٹر ہندو واہنی کے جو لوگ ہیں وہ باضابطہ جھنڈیاں لے کر نکل رہے کہ بھائی آپ ٹھیلا بنڈی والے ہو، دکان والے ہو، یہ لگاؤ، یہ دیکھ کر کے آپ کو ہمارے لوگ سپورٹ کریں. ظلم کی انتہا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے. اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، بین الاقوامی منظرنامہ سیریا اور ملک شام کے جو حالات ہیں، حافظ الاسد اور ان کا بیٹا بشار الاسد 50 سالہ تقریباً دور حکومت رہا ہے، لیکن ظلم اپنی انتہا پر تھا. وہاں جو جیلوں کے اندر قیدی تھے انہوں نے اپنی جو داستانیں سنائی، ان داستانوں کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ظلم کی یہ بھی کوئی ایک شکل اور انتہا ہو. ظلم اور بربریت کی کوئی حد باقی نہیں تھی. شام کے جیلوں کے اندر جو موجود قیدی تھے ان کے ساتھ جو حالات ہوئے، انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کے اندر جو جیلیں ہیں، جو قید خانے ہیں، وہ شام کی اس قید کے مقابلے میں آرام کی جگہ. نتیجہ کیا ہوا؟ ظلم جب انتہا پہ پہنچا، ظلم نے جب ساری حدیں پار کر دی، تو پھر اللہ نے پاسا ایسا پلٹا، تختہ الٹ گیا. اور شام کے ان حالات میں، شام کے اس موجودہ منظرنامے میں ہر اس حکومت کے لیے بڑا پیغام اور بڑی عبرت ہے کہ جو حکومتیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ ظلم کا معاملہ روا رکھتی ہے، ظلم کو درست سمجھتی ہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب تمہاری کرسیاں، تمہارا اقتدار اور تمہارے تختے خود تم پر پلٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے ساتھ تو معاملہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ معاملہ نہیں چل سکتا. ہمارا ملک بھی اس وقت بڑا ظلم کا شکار ہے، خاص ایک طبقے کے ساتھ، خاص ایک طبقے کی عبادت گاہوں کے ساتھ. اور یہ جو طبقہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا، انہیں بھی مست ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے خواب خرگوش کی طرح سکون میں بیٹھا ہوا ہے. بولے مسجد کے امام صاحبہ دعا کر رہے، بزرگاں دعا کر رہے، بزرگاں روحانی فیض پہنچا رہے. اور جی ابابیل آنے والا ہے. شام میں ابابیل نہیں آیا، شام کے اندر ابابیل نہیں بھیجا گیا. ابابیل کا لشکر سیریا کے اندر ابابیل کا لشکر نہیں بھیجا گیا. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک تم اپنی حالت کو خود نہیں سدھارنا چاہو گے، اللہ کی طرف سے وہ حالات بھی نہیں آئیں گے اور حالات سدھریں گے بھی نہیں. آپ غور کر کے دیکھو، شمالی ہندوستان، نارتھ انڈیا کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، وہاں کا ہر بچہ، وہاں کی ہر بچی ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے جی جان سے محنت کر رہا ہے، جی جان سے محنت کر رہا ہے.
بچیاں ان کی مارشل آرٹ سیکھ رہی ہیں، بچیاں ان کی ٹریننگ لے رہی ہیں، صبح 4 بجے سے اٹھ کر اپنے جسم پر ورزش، اپنے طاقت پر محنت اور نئے نئے فن، اسلحہ چلانا، تلوار بازی، لٹ بازی، شوٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں باضابطہ سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا ایک گول ہے، ان کا اپنا ایک مقصد ہے، اور وہ گول اور مقصد کیا ہے کہ ملک میں ہماری حکومت رہے، ملک میں ہمارا راج رہے۔ اور ہمارے مسلمان 4 بجے تک تو صاحب چبوترے سیکنے سے فرصت نہیں، 4 بجے رات تک، کم از کم 3 بجے رات تک چبوترے سیکنے سے ہمارے کو فرصت نہیں ہے۔ گولڈن ڈائریز کیا ڈالا، حیدرآباد ڈائریز میں کیا کامیڈی آ گئی، ورنگل ڈائریز میں کیا چل رہا، اور فلاں کیا ہو رہا، اور فلاں کیا ہو رہا، پشپا 2 کتنا کما لیا، اور الو ارجن کو کتنا مل گیا، اور دوسری کو کیا مل گیا، اس کو کیا مل گیا، یہ پورے تبصرے ہمارے مسلمانوں کے پاس چبوتروں پر ہے۔ ارے ماما وہ گانا جو چلا ہے، دیکھو نقواب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کیا ہم نے اپنی نسلوں کو اس قابل بنایا کہ آنے والے ملک کے خطرناک حالات کے اندر وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے؟ وہاں کی لڑکیاں باضابطہ جسمانی مشقت برداشت کر رہی ہیں، مارشل آرٹ سیکھ رہی ہیں، اسلحہ بازی سیکھ رہی ہیں، اور ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہوتی جا رہی ہیں، مذہب بدل کر حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا؟ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، گلا سب کاٹ کے ایک سوٹ کیس میں ڈال کے روڈ پہ لا کے پھینک دیا جا رہا۔ معلوم نہیں صاحب کون قاتل ہے، مار دیے، ڈال دیے، چلے گئے۔ کون؟ وہ بچی جو پیدا ہونے پر جس کے کان میں اذان کہی گئی، وہ بچی جس کا مسلمانوں کا نام رکھا گیا، جس کو قرآن پڑھایا گیا، جس کو نماز سکھائی گئی، جس کو دین بتایا گیا، وہ بچی کا حال یہ ہے۔ ان کی عورتیں وہاں ان کی عورتیں ان کے مردوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں کہ تم کام کرو، تم قابل بنو، تم اپنے مال کو جمع کرو، یہ ہمارے فیوچر کے لیے کام آئے گا۔ اور ہماری عورتیں ننن بھاوج، ساس بہو، دیورانی جٹھانی، وہ نہیں تو کم از کم آزو بازو، اور وہ بھی نہیں تو مرد کو بہرحال ملا ہوا ہے کھلونا، چابی بھرتے جاؤ چھوڑتے جاؤ، چابی بھرتے جاؤ چھوڑتے جاؤ، کچھ نہیں ملا تو مرد کا بھیجا کھانا۔ یہ ہماری قوم ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں۔ آج ہمارے مسلمان شادی بیاہ کا موقع ہے تو باضابطہ اس میں پیسے لٹاتے ہیں، نوٹ اڑاتے ہیں، اور وہ اپنے پیسوں کو جمع کر کے ایک منظم انداز میں جہاں اس کا استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرتے ہیں۔ آج ابھی بھی وقت ہے جاگنے کا، ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے حالات کے اعتبار سے اپنی زندگی کو مذہب کے لیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے استعمال کرنے کا۔ اور اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں جب لات مار کر یہاں سے نکالے جائیں گے اور ڈیٹینشن کیمپ کے اندر بھرا جائے گا۔ یہ یاد رکھ لینا، یہ یاد رکھ لینا، یہ کوئی ڈرانے یا پھر یہ کوئی دھمکانے والی بات نہیں ہے۔ ملک کے حالات اس وقت میں ایسے، اس لیے بڑے منظم انداز میں اپنی نسلوں کو پڑھانے کی فکر کرو، ان کے مستقبل کو بنانے کی فکر کرو۔ شادی بیاہ میں جھوٹی شان بگاڑنے کے لیے لاکھوں لاکھ خرچ کرنے کے بجائے وہ پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پر لگاؤ، وہ پیسے اپنے بچوں کو ہنرمند بنانے پر لگاؤ، وہ پیسے اپنے بچوں کی فیوچر کی جو ہے قابلیت اور صلاحیت کو قربان چڑھانے کے لیے لگاؤ۔ اور یہ مت سوچو کہ صاحب ملک کے حالات تو خراب ہو گئے، اب دوسرے ملک کو ہجرت کر کے چلے جائیں گے، وہاں رہ جائیں گے۔ یاد رکھنا ٹرمپ ہمارا کوئی سگا نہیں، ٹرمپ ہمارا کوئی سگا نہیں ہے، کوئی اور ملک کا وزیر اعظم ہمارا دوست نہیں ہے،
اور دوسرے ممالک کو چھوڑو، اسلامی ممالک کے ذمہ دار بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہمیں اسی ملک کے اندر رہنا ہے اور اسی ملک میں اپنے مستقبل کو بنانا اور تابنا کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جس کو ہم نے بہت کچھ دیا، یہ وہ ملک ہے جس کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اور اگر اب خواب خرگوش سے اور خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگے تو پھر دیا ہوا بھی چھینا جائے گا اور جو موجود ہے اس سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس کے مطابق راہی عمل تیار کرنے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔